اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقال الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام من زار قبر عمتي بقم فله الجنة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن أعداءهم أجمعين بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین کرام و ناظرین کرام، مومنین کرام، آپ کی خدمت میں سلام عقیدت و محبت عرض ہے۔ خداوند عالم آپ تمامی حضرات کو تمام طرح کی آفات و بلیات اور مشکلات و پریشانیوں سے، ہر طرح کے مرض سے، وبا سے، بلا سے محفوظ رکھے۔ مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اور معصوم قم سلام اللہ علیہ کے توسط سے آپ کے روبرو حاضر ہوں، آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں خاص طور سے اس عشرۂ کرامت کے عنوان سے یقیناً باتیں بہت سی ہیں، لیکن میں نے جو بہتر سمجھا وہ یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں خصوصی طور پر جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ سے متعلق ان کی مختصر سوانح حیات اور ان کے فضیلت و کرامت کے چند گوشوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے، تاکہ ہمارے قوم کے جوان اور بچے اس سے آشنائی حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ کم وقت میں آپ کے سامنے میں مختصر تاریخ کو بیان کروں جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں۔ سب سے پہلے میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے وہ مولا امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات ہیں، ان کا بیان اور ان کی حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ من زار قبر عمتی بقم فلہ الجنہ۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی منظارہ، جس نے بھی زیارت کی، عمتی میری پھوپھی کی، بے قم یعنی قم میں جا کر، فلہ الجنہ اس پر جنت واجب۔ یہ امام جواد علیہ السلام کی حدیث۔ یقیناً امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمانت لیا ہے اس شخص کی جن کے بارے میں، اس کی جنت کے سلسلے میں، کہ جس نے بھی جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی قم میں جا کر زیارت کا شرف حاصل کیا۔ مبارک ہو آپ کو، آپ تمام مومنین کو، اور ان لوگوں کو کہ جنہوں نے معصومہ قم سلام اللہ علیہ کہ روضے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جا کر اس پیشانی کو اس دہلیز پر خم کرنے کا شرف حاصل کیا۔
اور جو نہیں جا سکے ہیں ان کے لیے دعا ہے ہماری کہ خداوند عالم ہر ایک کو معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی خصوصی طور پر زیارت نصیب فرمائے. وہ مقام و مرتبہ ہے آپ کا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک کہ جس کو واقعا بیان نہیں کیا جا سکتا. خود معصوم امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی خود امام کی زبان سے اور خود امام معصوم نے آپ کو معصومہ کا لقب دیا، جبکہ سب جانتے ہیں کہ آپ کا نام معصومہ نہیں تھا لیکن آپ کا لقب معصومہ پڑا. امام نے آپ کا لقب دیا. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مشہور کہ آپ نے آپ کو اپنی بہن کو یہ لقب فرمایا، معصومہ کے نام سے یاد کیا. امام ذرا تصور کریں کہ امام خود معصومہ فرما رہے ہیں، معصومہ کہہ رہے ہیں. ذرا تصور کریں کہ سب کیا مقام و مرتبہ ہوگا جسے خود معصوم امام معصومہ ہونے کا لقب عنایت فرمائے. اللہ اکبر. جبکہ آپ کا نام فاطمہ ہے. یقیناً آپ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن ہیں. آپ امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی دختر ہیں، بیٹی ہیں. آپ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی بہن ہے، اس حوالے سے کہ آپ کی والدہ بھی ایک ہیں، والد بھی ایک ہیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب معصوم کم سلام اللہ علیہ والد امام موسی کاظم علیہ السلام اور والدہ جناب نجمہ خاتون، دونوں کی ماں بھی ایک ہے. اس لحاظ سے آپ سگے بھائی بہن ہیں. کتنا بڑا مرتبہ ہے جناب معصوم کم کا. امام معصومہ کہہ رہے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں اس سلسلے میں، یقیناً دل تو کر رہا تھا لیکن چونکہ طویل نہ ہو جائے بحث، صرف تعارف پیش کروں اور اس حوالے سے انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ جو امام موسی کاظم یعنی ساتویں امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے ہیں، امام موسی ابن جعفر الکاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ بیٹی ہیں. اور آپ کی والدہ گرامی کا نام جیسا کہ میں نے بتایا کہ جناب نجمہ خاتون تھا. تمام مسلمان شیعہ جو ہیں ان کے ہاں جو آپ محترم شخصیت کے عنوان سے شمار کی جاتی ہے، آپ بہترین محترم ہے سب کے نزدیک جو ہے. اور ان کا مزار ایران کے شہر قم المقدسہ میں واقع ہے، اور جو کہ پوری عالم انسانیت، پوری عالم شیعت کے لیے ایک زیارت گاہ ہے. لوگ وہاں پر زیارت کے لیے آتے ہیں اور اپنی حاجتوں کو پاتے ہیں، اپنی دعاؤں کو وہاں پر ان کی مستجاب ہوتی ہے. معصوم کم کے حوالے سے آپ کا نام اور آپ کی پیدائش، اس کے سلسلے میں نے مختصر بیان کیا لیکن بیان کرتا چلوں کہ فاطمہ نام ہے آپ کا، معصومہ آپ کا لقب ہے. اور بعض تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے کہ معصومہ کا لقب جو ملا ہے انہیں ان کے بھائی کے ذریعے اور شیعوں کے جو آٹھویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جن کا مزار شریف اور جن کا مرقد مطہر مشہد مقدس میں ہے، آپ نے دیا. اور جبکہ آپ کو شہرت جو ملی ہے معصومہ قم کے نام سے ملی ہے یا حضرت معصومہ کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے. کہ مشہور قول کے مطابق جو مشہور ہے وہ یہ کہ یکم ذی-قعدۃ الحرام سن 173 ہجری میں آپ کی ولادت با سعادت ہوتی ہے. یکم ذی-قعدۃ الحرام، ٹھیک ہے. اور مدینہ منورہ میں آپ پیدا ہوئی. ایک بہت اہم پہلو جو آپ کی زندگی میں ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا سفر کرنا. جس طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی بھائی کی مدد کے لیے بھائی کے ساتھ سفر اختیار کیا، اسی طریقے سے جناب معصوم کم سلام اللہ علیہ کے بارے میں ایک سفر کا ذکر کیا جاتا ہے، جس کو مختصر طور پہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ جب عباسی خلیفہ مامون رشید نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو خراسان بلایا تو 1 سال کے بعد جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام کی جدائی برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے خراسان کی طرف عازم سفر ہوتی ہیں. اور ایک بہت بڑے قافلے کے ہمراہ، جو جس قافلے کے ہمراہ آپ گئے تھے، ایک بڑا قافلہ تھا، آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کے رشتہ دار اس میں تھے. تو قافلے کے ہمراہ جب قم کے قریب ساوا کے مقام پر پہنچے، ایک شہر کا نام ہے ساوا، وہاں پر جب پہنچی ہیں تو دشمنان اہل بیت جو ناصبی تھے، اہل بیت کے دشمن تھے، انہوں نے آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں قافلے کے بہت سارے افراد تقریباً جو قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے.
اور فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو ایک خاتون نے زہر بھی دیا، اس کے بارے میں بھی روایت ملتی ہے۔ اور کم شہر کے عرب اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والے اشعری قبیلے کے لوگ ان کو کم لے کر آئے، جناب معصوم کم کو کم لے کر آتے ہیں، شہر کم، اور وہ جہاں پر آپ جو 17 دن تک جو زندہ رہی، اور اس کے بعد جو زہر کے اثرات یعنی دھیرے دھیرے جو بڑھتے رہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی جو ہے شہادت ہوگی، اور آپ اپنے بھائی سے ملاقات نہیں کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ایک بہت اہم پہلو جو علمی مقام ہے آپ کا، جناب معصوم کم سلام اللہ علیہ کا علمی مقام، علمی مقام کیا، ان کے علمی مقام کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر میں ایک چیز میں بیان کرتا چلوں کہ جو بعض تاریخی روایات نے ذکر کیا ہے کہ شیعوں کے ایک گروہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس اپنی علمی تشنگی کو دور کرنے کے لیے آتا ہے اور کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا، اور جب وہاں پہنچا ہے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کی غرض سے سفر کیا، لیکن وہاں پر جب پہنچا تو وہاں پر امام سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، اور اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں موجود نہیں تھے۔ تو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے ان سے دریافت کیا، جب وہ قافلہ جانے لگا مایوس ہو کے کہ امام سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے، تو وہ جانے لگا تو معصومہ سلام اللہ علیہ نے خود معلوم کیا، ان سے دریافت کیا کہ بھائی آپ کس کام کے لیے آئے تھے، اگر ہو سکے تو مجھے بیان کریں، میں آپ کی مشکل کو آسان کر دوں۔ تو انہوں نے اپنے سوالات رکھے تو آپ نے ان کے جوابات دیے، اور جب وہ مطمئن ہو گئے اپنے سوالوں کے جواب پا کر، تو جب وہ لوگ واپس جانے لگے خوش ہو گئے۔ راستے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور امام نے ان سے پوچھا بھائی تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ مولا ہم آپ ہی سے ملنے کے لیے گئے تھے، لیکن انتظار کیا اور کچھ دن رہے، لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، تو ہم مایوس ہو کے جا رہے تھے کہ لیکن ہماری جو مشکل تھی وہ حل ہو گئی۔ کس نے حل کیا؟ کس نے یعنی آپ کی مشکل کو حل کیا؟ کہا کہ آپ کی بہن معصومہ کم سلام اللہ علیہ نے۔ تو آپ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، یہ بھی آپ فضیلت کا گوشہ ہے جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی لیے، جو کہ امام نے فرمایا کہ فداہا ابوہا، تمہارا باپ تم پر فدا ہو، فداہا ابوہا، یعنی امام خوش ہوئے امام جناب معصوم کم سلام اللہ علیہ کے اس جواب سے۔ اور اس کے علاوہ زیارت کی فضیلت اگر آپ دیکھیں تو زیارت کی جو فضیلت ہے بہت زیادہ کتابوں میں وارد ہوئی ہے۔ خود امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مثلاً قم میں جو ایک قبر ہوگی جو وہاں پر زیارت کرنا، اور اس کی جو زیارت کا ثواب جو جنت ہے، اور اس طریقے سے روایتوں کو بیان کیا گیا ہے، جس کو میں آپ کے سامنے جو بیان کر دیتا ہوں، جس میں خود امام رضا علیہ السلام نے سعد سے فرمایا کہ یا سعد عندکم لنا قبر، تمہیں پتا ہے تم کو تمہارے نزدیک ایک ہماری قبر ہے۔ قلت جعلت فداک، مولا میں آپ پر فدا ہو جاؤں، کیا آپ کا مقصد قبر فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام؟ امام نے فرمایا قال نام، ہاں، من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ، جس نے بھی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی معرفت کے ساتھ زیارت کیا، فلہ الجنہ، اس پر جو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی مشہور حدیث جو امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ایک حرم ہے، اسے مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے۔ لیکن غور سے اس حدیث کو سنیں اور اس پر غور کرنے کی جو کوشش کریں کہ امام نے فرمایا کیا ہے، امام بتانا کیا چاہ رہے ہیں، فضیلت کے کتنے گوشے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک حرم ہے جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، مکہ مکرمہ، اور رسول خدا کا بھی ایک حرم ہے جسے مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بھی ایک حرم ہے جسے نجف یا کوفہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نجف اشرف کہا جاتا ہے جہاں پہ آپ کا حرم مبارک ہے۔ لیکن ہم تمام کے تمام اہل بیت اطہار کا صرف ایک حرم ہے، وہ ہے قم معصومہ قم سلام اللہ علیہ۔ یعنی کہ آپ اگر تصور کریں
کہ اگر ایک وقت میں آپ تمام معصومین کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ قم آ جائیے، معصوم قم کی زیارت کریں، وہاں پہ تمام کے تمام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ہمارا حرم قم کا شہر ہے کہ جہاں میری اولاد میں سے ایک خاتون دفن ہوگی جس کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ، اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ شاید اسی لیے قم المقدسہ کو عش اہل بیت کہا جاتا ہے۔ عش کہتے ہیں گھونسلے کو۔ گھونسلہ کیوں کہا جاتا ہے؟ گھونسلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پرندہ جب کہیں سکون نہیں پاتا ہے تو اپنے گھونسلے میں آ کر اسے سکون میسر ہوتا ہے۔ قم عش اہل بیت ہے، اہل بیت کے سکون حاصل کرنے کی جگہ۔ یعنی کہ جو ہے اگر آپ کو سکون میسر ہوگا تو قم کی سرزمین پر ہوگا، جہاں پہ معصوم ہے قم سلام اللہ علیہ کی بہت سی حدیثیں ہیں قم کی فضیلت میں۔ خیر، اور بس آخری چیز بیان کروں آپ کے سامنے کہ وفات کے سلسلے میں، کہ آپ کی وفات تو منگل کے دن ہوتی ہے 10 ربیع الثانی سن 201 ہجری میں آپ کی یعنی وفات یا شہادت کہیں آپ، شہادت ہوتی ہے، قم میں واقع ہوتی ہے۔ اور جو جیسا کہ جو واقعہ تھا ساوا میں، ساوا سے آنے کے بعد 17 دن تک آپ کو زندہ رہی، اس کے بعد آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اس وقت آپ کی حیات طیبہ جو ہے تقریباً 26 سال 7 ماہ تھی، ٹھیک ہے۔ اور مزار جو ہے آپ کا جو مشہور ہے وہ قم المقدسہ میں ہے، اور بابلان کا ایک باغ تھا جو کہ مشہور ہے، اس کے علاوہ جو وہیں پر آپ کی اسی قبرستان میں آپ کی قبر ہے۔ اور بڑی فضیلت ہے، یقیناً میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اس کو بیان کروں گا کہ کتنی زیادہ فضیلت ہے اور کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے معصوم قم سلام اللہ علیہ کا، کہ جس کو تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کریم اہل بیت ہیں، آپ کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ایک ماں کا اگر مرتبہ دیکھنا ہے، ماں کی محبت دیکھنا ہے تو آپ قم المقدسہ آئیے، آپ کو احساس غربت نہیں ہوگا، آپ کو احساس تنہائی نہیں ہوگا۔ جو لوگ قم میں ہیں یا ہم لوگ جو وہاں پر زیر تعلیم تھے، یقیناً کبھی ایسا احساس نہیں ہوا کہ ہم غریب شہر میں ہیں، دوسرے شہر میں۔ ایسا لگتا تھا کہ جب حرم پہنچ جاتے تھے تو جیسا لگتا تھا کوئی ماں ہمارے سر پر اپنے آنچل کو رکھ رہی۔ کبھی کسی زائر کو، کبھی کسی شخص کو، وہاں رہنے والے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی مشکل کا شکار نہیں ہوا۔ یقیناً معصوم قم کی نگاہ ہر ایک پر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے معصوم قم کی۔ خدا نصیب کرے ہر ایک کو کہ ہر ایک معصوم قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جائے، اور سب کو خداوند عالم یہ توفیق عنایت فرمائے۔ یقیناً وہ روحانی منظر ہوتا ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا اور بیان کرنا مشکل ہے۔ اور جو قلبی سکون ہوتا ہے، روحانی سکون میسر ہوتا ہے ایک انسان کو، وہاں پہنچنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی جنت میں آ گیا ہو۔ یقیناً جنت سے کم نہیں ہے وہ جگہ کہ جہاں معصوم قم کا مزار ہو، لیکن جنت ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، زمین پر جنت۔ اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آیت اللہ مرشی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کا ثواب چاہتے ہو تو قم المقدسہ میں آؤ، جناب معصوم قم کی قبر کی زیارت کرو۔ ان کی قبر کی زیارت کرنے کے عوض میں جو ثواب ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کا ثواب آپ کو حاصل ہوگا۔ یقیناً آپ کریم اہل بیت ہیں، آئیے آپ کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ معصوم قم، اے بی بی دو عالم، یقیناً آپ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آئی تھی اور بھائی سے ملاقات نہیں ہو سکی، آپ بھائی کا دیدار نہیں کر سکی، اس درد میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن ہاں، آپ سے التماس، آپ سے گزارش،
آپ کریم اہل بیت ہیں. آج کے حالات آپ کی نظر میں پوری دنیا، پوری عالم انسانیت آج پریشان ہے. کریم ہے آپ سب کے لیے. ہماری دعا ہے، ہماری التجا ہے کہ اے معصوم قم بی بی دو عالم، پوری عالم انسانیت کو اس وبا، اس بیماری اور اس مرض سے نجات عنایت فرما. خصوصی طور پر آپ کے محب، آپ کے چاہنے والے پھر سے وہ موقع نصیب ہو کہ ہر ایک زیارت کے لیے آئے، زیارتوں کا سلسلہ جاری ہو، زیارت کے لیے لوگ آئیں، پھر سے وہی رونق ہو، پھر سے وہی تابانی ہو، روشنی ہو، پھر سے وہی ماحول ہو، ایک جنت کا سما ہو. یقیناً کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں معصوم قم کی زیارت کا شرف ملتا ہے، وہ بھی صبح و شام. آیت اللہ بہجت کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جب آپ نجف اشرف سے قم مقدسہ تشریف لائے تو آپ سب سے پہلے اگر کوئی زائر ہوا کرتا تھا تو جناب آیت اللہ بہجت ہوا کرتے تھے. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس دن آپ زیارت نہ کرتے. خود آیت اللہ مرشی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بھی یہی روایت کہ جب سے آپ نجف سے تشریف لائے قم، اس کے بعد سے کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جب آپ زیارت نہ کرتے. وہ بھی پہلے زائر آپ ہوتے تھے. برف باری کا زمانہ ہوتا تھا، برف گرا کرتی تھی. روایتوں میں، تاریخ میں ملتا ہے، کتابوں میں لوگ علماء بیان کرتے ہیں، اساتذ بیان کرتے ہیں ہمارے کہ برف باری ہوا کرتی تھی، برف گرا کرتی، ٹھنڈی کا ایک دم گلتی ہوئی گلن ہوتی تھی، ٹھنڈی ہوتی تھی، جس میں لوگ نکلنا بھی یعنی دشوار ہوتا تھا لوگوں کے لیے. ایسے عالم میں سب سے پہلا ظاہر اگر کوئی ہوتا تھا تو آیا تھا. کتنی فضیلت ہے. خدا ہر ایک کو زیارت نصیب فرمائے. بس میں اپنی بات کو تمام کروں. آئیے سب مل کر معصوم قم سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. جو لوگ نزدیک ہیں نزدیک سے، جو لوگ دور ہیں دور سے، معصوم قم سلام اللہ علیہ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیک یا فاطمۃ المعصومہ، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت فاطمة وخدیجہ، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا فاطمۃ اشفعی لنا فی الجنہ، اللهم صل على محمد
وعجل فرجهم یا اللہ یا اللہ یا حمید یا محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین العطشان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریت الحسین علیہم الصلاۃ والسلام خدایا خدایا بحق چہردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام تمام تر مومنین و مومنات کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا، تجھے واسطہ معصوم قم سلام اللہ علیہ کا کہ تو ان کے صدقے میں اس دنیا سے اس وبا اور اس بیماری کو دور فرما اور ہر ایک کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ جہاں کہیں بھی شیعہ یعنی حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو ان کی ناموس اور ان کے بچوں کی حفاظت فرما۔ خدایا خدایا اپنی حجت خاص یوسف زہرا فرزند زہرا امام عصر عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ التماس دعا۔